السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نیو ویلاگ اپنے چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ تو دوستو آلموسٹ نتائج مکمل ہو گئے ہیں، رزلٹ ہو گئے ہیں، صوبائی حکومتیں آلموسٹ بن گئی ہیں، لیکن سیناریو بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے، ان لوگوں کو کافی شکایات ہیں جو کافی جینوئن بھی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے اپنے ویلاگس میں بتایا کہ جناب کافی دھاندلی ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم کو تقریباً 15 سیٹیں دلا دی گئیں، ایم کیو ایم پاکستان کو۔ وہ ایکچوئل کتنے جیت رہے تھے اور کتنی جو ہے ڈکلیئری ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے پنجاب میں تقریباً 25-30 سیٹوں پہ ڈکلیئری ہوئی ہے۔ صوبہ سرحد میں ایک آدھ سیٹ پہ، جیسے امیر مقام کی سیٹ ہے جہاں پہ کافی مطلب یہ کہ خون خرابہ بھی ہوا ہے اور کافی بیچارے 4 کارکن بھی مارے گئے ہیں پی ٹی آئی کے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ خیر بہرحال یہ تو چلتا رہتا ہے، اس پہ ادارے کچھ رزلٹ کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے، کچھ پہ اسٹے بھی مل رہا ہے، کسی کو نوٹیفیکیشن کے لیے آرڈر ہو رہا ہے کہ فی الحال نوٹیفیکیشن کا روکا جائے آفیشیل۔ تو یہ تو خیر چیزیں اب چلتی رہیں گی، لیکن اب یہ ہے کہ حکومت سازی کیسی ہوگی۔ نواز شریف صاحب نے تقریر بھی فرما دی، دوسری پارٹیوں کو دعوت بھی دے دی، اور اس کے بعد زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی ملاقات بھی ہو گئی شہباز شریف کے ساتھ۔ محسن نقوی صاحب جو کہ اس وقت قائم مقام جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، کیئر ٹیکر، تو ان کے گھر پر اب صورتحال جو ہے نا وہ اتنی عجیب و غریب ہے کہ اس میں بہت سارے سینیریوز بنتے ہیں۔ تو اس کو میں 2-3 پارٹس میں مکمل کروں گا کہ ہر سینیریو کو 1 بائی 1 ہم چیک کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم اس طرف جائیں، ان کیلکولیشن کی طرف، تو اس سے پہلے میں بات کروں گا کہ یہ جو مینڈیٹ آیا ہے نا، جس طرح نوجوان باہر نکلا ہے، جس طرح خواتین باہر نکلی ہیں، اور جس طرح پی ٹی آئی اور عمران خان کی سپورٹ میں وہ لوگ سامنے آئے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی آواز کو بھی سنا جائے۔ یعنی جو ووٹ میں کنورٹس ہو گئے ہیں نا، ووٹ مطلب کنورٹ ہو کے سیٹوں میں آ گئے ہیں، تو اب ان سیٹوں کو کچھ اس طریقے سے رسپیکٹ دی جائے کہ وہ بھی حکومت سازی میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو میری جو اس میں سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ دونوں فریق سے ہے، خان صاحب سے بھی اور مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی، کہ وہ لوگ انا کا مسئلہ نہ بنائیں، بات چیت سے، ٹیبل ٹاک سے مسئلے کو حل کریں۔ دیکھیے دنیا میں جو بھی سلوشن ہوتا ہے وہ ٹیبل ٹاک سے ہی ہوتا ہے۔ عمران صاحب کے لیے بھی بہت بڑا موقع ہے کہ اس وقت مقتدرہ بیک فٹ پر آئی ہے، کیونکہ جس طریقے سے جنون نے شیر کو بکری بنایا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ آپ سے ڈائلاگ کرنے پہ، بات چیت کرنے پہ تیار ہیں۔ آپ بھی اپنے ہارڈ لائن جو ہوتی ہے نا، ہارڈ لائنرز کو پیچھے کیجئے، اپنی ہارڈ لائن کو سافٹ کیجئے،
اور اس موقع سے فائدہ اٹھائی. تو جیسے ہوتا ہے نا، ہر پارٹی میں عقاب ہوتے ہیں اور فاختائیں ہوتی ہیں. فاختاؤں کو سامنے لائیے، عقابوں کو پیچھے کیجئے کہ یہ جو وقت ہے نا، یہ صرف ٹیبل ٹاک کا ہے. ٹیبل ٹاک کیجئے، بیٹھیے، جو بھی وہ آپ کو آپشنز دیتے ہیں مقتدرہ والے، ان کو سنیے، ان کی تجاویز پہ غور کیجئے اور اپنے بھی پوائنٹس کو سامنے رکھیے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کافی چیزیں ہینڈل کر پائیں گے، اور صرف اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی بجائے آپ حکومت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. آپ پنجاب حکومت میں بھی کوئی چمتکار کر سکتے ہیں، مطلب کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی آپ کی کافی بڑی پارٹیسپیشن ہو جائے. اور صوبہ سرحد تو ہے آپ کے پاس، اس میں بھی کوئی آپ کی حکومت اسموتھلی چلتی رہے. کیونکہ اس وقت دیکھیے ملک کی اقتصادی حالت بہت خراب ہے. یہاں پر اسٹیبل حکومت چاہیے، اور اسٹیبل حکومت میں سب کی پارٹیسپیشن ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے. اور اس طرح میں مقتدرہ سے بھی درخواست کروں گا کہ تھوڑی سی لچک دکھائیں، تھوڑے سے بیک فٹ پہ آئیں اور معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کریں. ٹیبل ٹاک کریں عمران خان صاحب کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا کہ بے شک اپنی ہی آواز کان میں رکھنا، لیکن شہر کی خاموشی کو بھی دھیان میں رکھنا. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ دو طریقے ہوتے ہیں کہ انہوں نے، عوام نے، جنون نے، ان کے چاہنے والوں نے کافی بڑی اکثریت سے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے عمران صاحب کے. تو اس آواز کو سننا چاہیے، اور کیونکہ کسی کو آپ بہت زیادہ دیوار سے لگا دیتے ہیں نا، تو تنگ آمد بجنگ آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ابھی تو لوگ خوش ہیں، جوش میں ہیں، ووٹ دیا ہے، اور اس میں انا کا نہ مسئلہ نہ بنائیں، کیونکہ آپ تو شو کریں کہ آپ تو نیوٹرل ہیں، آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا اس سلسلے سے. تو اس کے بعد آپ جو ہیں اس کو سنیں کہ اس سے پہلے کہ وہ ان کے مسئلے حل نہ ہوں، ان کی پارٹیسپیشن بھی نہ ہو اقتدار میں، اور پھر ان کے امیدواروں کا خرید و فروخت شروع ہو جائے، منڈی لگنے لگے، تو اس کے بعد وہ دل برداشتہ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ان کو ووٹ کی طاقت پہ اور جمہور پہ اعتبار کم ہو جائے گا، اور پھر وہ تشدد کی طرف بھی جا سکتے ہیں یا ان کو اکسایا جا سکتا ہے. تو میری تو درخواست یہی ہے، بڑی سمپل باتیں، اس میں کچھ ہے ہی نہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ بچہ تو آپ ہی کا ہوتا ہے نا، بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے، لیکن کوئی بچہ اگر تھوڑا سا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی حکم عدولی کر رہا ہے یا نافرمانی کر رہا ہے، تو ایک دو تھپڑا پار بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بچہ یہ آپ کا ہوتا ہے، گلے بھی لگا لیتے ہیں. تو یہی اگزامپل سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے ایک بڑے سیاستدان ہیں، ان کی عوام میں سمپیتھی ہے، ان کے سپورٹرز ہیں، تو ان سے بات چیت کریں. اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس ادارے کے جو مقدمات ہوئے ہیں، جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں، تو بیسیکلی جو ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ کافی زیادہ اس وقت جوش میں تھے یا زوم میں تھے، بقول آپ لوگوں کی سوچ کے مطابق، یا بات کرنے پہ تیار نہیں تھے آپ لوگوں کی کنڈیشن کے مطابق، تو ظاہر ہے کہ اس میں سزائیں ہو گئی ہیں. یہ بہت ساری سزائیں کا فیصلہ ہو گیا ہے، بہت سارے مقدمات 100-150 چل بھی رہے ہیں، تو آپ ان کو اچھی آپشنز دے سکتے ہیں. اب آپشنز بہت ساری ہیں، مطلب اس میں ضمانت دلوائی جا سکتی ہے،
جوڈیشری سے ان کو ہائی کورٹ وغیرہ میں جو چیلنجز کریں گے ان سزاؤں کو، اس میں بھی سافٹ کارنر یا لینینسی دکھائی جا سکتی ہے. ہائی سپریم کورٹ میں بھی ان کے لیے لینینسی دکھائی جا سکتی ہے. تو اور اس کی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے کہا جا سکتا ہے کہ دوسرے مقدمات بھی تھوڑا ڈیلے کیے جائیں گے جب تک آپ 3-4 سال کے لیے سائیڈ میں ہو جائیں. مطلب ضمانت مل جائے گی آپ کو، سب ہو جائے گی، آپ آرام سے رہیں، آپ کے مقدمات بھی ڈھیلے ڈھالے چلتے طریقے سے چلتے رہیں گے اور الٹیمیٹلی وہ سزائیں آپ کی ختم ہو جائیں گی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے. لیکن آپ سیاست میں کوئی رول ایسا پلے نہ کریں ایکٹیو 2-3 سال کے لیے، اپنے گھر میں بیٹھ جائیں. بھلے پارٹی امور چلاتے رہیں، مطلب پارٹی کے سربراہ تو آپ کو نہیں بنایا جائے گا جب تک سزائیں وغیرہ ختم نہیں ہوں گی، لیکن یہ کہ آپ پارٹی چلاتے رہیں بیہائنڈ دا، اور جو لوگ آپ کے ہیں ان کو فرنٹ پہ لے آئیں، نرم گوش لوگوں کو حکومت سازی میں اپنا کردار ادا کریں اور اپنے آرام سے لائف کو گزاریں. یہ وقت گزر جاتا ہے، 2-3 سال گزر جائیں گے، پتہ نہیں حکومت آنے جو ہے یہ 2 سال چلتی ہے، 3 سال چلتی ہے. جو نظر آ رہا ہے کہ اتنا جو ڈیسیشن آیا ہے اور جو اسپلٹ ہوا ہے ووٹ، تو اس کی وجہ سے یہ تو نظر نہیں آتا کہ حکومت بہت لمبی چلے. انٹل انلیس کہ آپ بھی اس کو حصہ بن جائیں، آپ کو ڈیو رسپیکٹ مل جائے، آپ کو اپنا ڈیو شیئر مل جائے، تو سب کے ساتھ مل کے آپ بھی مطلب یہ کہ چلتے رہیں اس حکومت کو. اور جب نئے انتخابات ہو تو اس میں آپ تمام ان مقدمات سے بری ذمہ بھی ہو چکے ہوں گے، آرام سے آپ آئیں اور دوبارہ جیتیں اور اپنے حکمرانی کریں. میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے. اور سافٹ کریں، دوسرے لوگوں سے بھی ملیں. جو ہارڈ لائن آپ نے لی ہوئی ہے کہ یہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، میں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، ایسا نہ کریں. سیاست میں اختلاف اپنا رکھیں، آپ کا منشور ہے، آپ کا ایک طریقہ کار ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن لوگوں سے ملیں، ان سے ہاتھ بھی ملائیں، ان سے ٹیبل ٹاک بھی کریں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں. مطلب یہ کہ آپ تو نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پولیٹکس میں ابھی اتنا حصہ نہیں لیں گے، لیکن جو بھی آپ لوگوں کو میں نے کہا نا فاختہ کو آگے کریں، وہ لوگوں سے بات چیت کریں، دوسری پارٹیوں سے بھی ملیں. کیونکہ ہر ایک سے آپ لڑائی نہیں کر سکتے کہ یار مجھے ایم کیو ایم سے بھی وہ نہیں کرنا ہے، مجھے پیس پارٹی سے بھی نہیں کرنا ہے، نون لیگ سے بھی نہیں کرنا ہے، میں فلاں سے بھی. تو کسی سے تو بات کرنی پڑے گی. تو سیاستدان تو آپس میں بات کرتے ہی رہتے ہیں. آپ بات کیجئے، اپنا موقف رکھیے. آپ کو کولیشن بھی بنانی پڑتی ہے، آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے پاس اچھی خاصی تعداد میں اسمبلی کے ممبرز ہیں. اگر آپ کے پاس 99 یا 100 میں سے چلو ہیں آپ کے پاس قومی اسمبلی کے، اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں بھی کافی بڑی تعداد ہے آپ کے پاس، تو اس میں آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، مختلف گروپوں کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، آپ اچھا اپنا شیئر لے سکتے ہیں. تو یہ نہ سمجھیں جب آپ ڈائلاگ کریں گے، بات کریں گے مقتدر حلقوں کے ساتھ، تو وہ بھی سافٹ ہوں گے، وہ بھی کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. بس یہ 2-3 سال 4 سال کی بات ہوتی ہے آگے پیچھے کرنے کی، باقی تو سب دے آر ریڈی فار دیٹ. تو ظاہر ہے کہ یہ آتا رہتا ہے، کبھی لوگوں کو روپوش ہونا پڑتا ہے، کبھی جلا وطنی کرنی پڑتی ہے، کبھی سیاست سے تھوڑے دنوں کے لیے وقفہ لینا پڑتا ہے. تو دیز آر دا پارٹ آف دا لائف. پالیٹکس تو ڈیلی نئی باتوں کا اور نئے ایکشن لینے کا نام ہے. کیونکہ پھر دوسرا طریقہ تو وہی انقلاب کا ہی ہوتا ہے کہ تحریک چلائیں اور وہ یہ لڑائیاں کریں، جھگڑے کریں، کارکن بھی اور بیچارے مار کھائیں، اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں جیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت موقع ہے، لوہا گرم ہے، وہ لوگ تھوڑے سے بیک فٹ پر ہیں، مقتدر حلقے
وہ آپ کو اچھی خاصی پیشکش، مطلب ان سے اچھے ڈائلاگ کر سکتے ہیں، اچھی باتیں کر سکتے ہیں، اور اپنی کافی اچھی باتیں اب منوا سکتے ہیں۔ تو ایک تو میرا آپشن یہ ہے، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی کر دے کہ یہ سب مل بیٹھ کے مسئلے کو کر لیں، ورنہ جو مثلث بنی ہے نا بڑی عجیب و غریب ہے۔ 100 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہو جاتی ہیں، 70 سیٹیں نواز صاحب کی ہیں، اور 55 سیٹیں پیپلز پارٹی کی، 15 سیٹیں ایم کیو ایم کی، اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی پارٹیاں کہ 3 سیٹیں قافلے کی ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کی 4-5 سیٹیں ہیں، تو کسی کی 1 ہے، کسی کی 2 ہے، دو کو جماعت اسلامی کی 2 ہیں، 2 اس کی ہیں، تو وحدت المسلمین کی 1 ہے، 12 بہت چھوٹی چھوٹی 1-2 کو نیشنل پارٹی کی 1 ہے، 12۔ تو یہ چیزیں متفرقہ ہیں۔ پھر کچھ آزاد ایسے بھی ہیں جو کہ آپ کے آزاد نہیں ہیں، بلکہ آزاد اور آزاد جو آپ کے سپورٹڈ نہیں تھے، بلکہ ویسے آزاد حیثیت پہ جیتے، تو 6 قومی اسمبلی کے آزاد ممبران بھی موجود ہیں میدان میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کسی کا سیٹ اپ نہیں بنتا، کیونکہ آپ کے پاس بھی میجورٹی نہیں ہے، سمپل میجورٹی نہیں ہے، آپ کو بات کرنی پڑے گی لوگوں کے ساتھ، نمبر 1۔ نمبر 2، پہلے تو آپ کو اپنے آزاد لوگوں کو بچانا پڑے گا، کسی پارٹی کو جوائن کریں تاکہ آپ جو ہے وہ ریزرو سیٹ جو خواتین کی اور نان مسلمز کی ہیں اور یہ ان کو آپ کیپچر کر سکیں، اپنے جو بھی آپ کے پاس اعداد ہیں اس کے مطابق آپ کو ریشو کے مطابق مل جائیں گی سیٹس۔ اس کے لیے اس کے بعد پھر آپ جسی پارٹی کو جوائن کریں گے، جو بھی طریقہ لیگل نکلتا ہے اس کے لحاظ سے پھر آپ معاملات کو آگے چلائیں۔ سرحد تو صوبہ کے پی کے تو آپ کے پاس ہے ہی بھاری اکثریت کے ساتھ، پھر آپ یہاں بات چیت کریں، قومی اسمبلی میں اپنا رول پلے کریں۔ آپ پوزیشن میں جانا چاہتے ہیں یقیناً پوزیشن میں چلے جائیں، اگر آپ کو اچھا شیئر ملتا ہے آپ شیئر کو پکڑیں، کیونکہ میجورٹی کے لحاظ سے اگر آپ ہیں، لیکن سارے وزیر اعظم تو آپ کا نہیں بن سکتا، تو آپ کولیشن میں جا سکتے ہیں، دوبارہ ایم کیو ایم سے آپ کی بات ہو سکتی ہے، آپ کی جس پارٹی سے بات ہو سکتی ہے، نواز وغیرہ سے پتہ نہیں آپ بات کرنا چاہتے نہیں چاہتے، لیکن آپ بات کر سکتے ہیں اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں۔ سیاست میں تو بات چیت چلتی رہتی ہے، تو آپ یہ کریں، ڈائلاگ کریں، حصہ لیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس وقت جو میں بتا رہا تھا کہ سیٹیں جو ہے نا وہ اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہیں، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے، ایک تو سمپل فارمولہ ہے، اور وہ سمپل فارمولہ جسے ہم فارمولہ نمبر 1 کہتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر جناب پیپلز پارٹی، نواز شریف کی پارٹی، مسلم لیگ نواز گروپ اور ایم کیو ایم، یہ تینوں اگر مل جاتی ہیں تو 70 ان کی ہیں، 55 اور 15 70 140 سیٹیں تو ان کی بن جاتی ہیں، پلس جی ڈی اے کی 3 ہیں، تو قافلی کی 3 ہیں، تو باقی لوگوں کی جو ہے ادھر ادھر جو مل جائیں گے لوگ، باپ پارٹی کی کچھ ہو گئیں، کچھ مولانا فضل الرحمان کی 3-4 ہو گئیں، تو کچھ اس طریقے سے کر کے آرام سے وہ حکومت بن جاتی ہے۔ لیکن ایسی حکومت بننی نہیں چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، لوگ آپ کے لیے تیار ہیں ہر قسم کی قربانی کے لیے۔ تو قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ اگر کچھ جیسے کہتے ہیں تحریکی چل جائے، اور لیکن بہرحال دے آر یور جیالے، یا آپ کے جنونی، یا آپ کے جنون والے، آپ کے محبت والے۔ تو میرا تو یہ ہے کہ یہ سب مل کے کریں، آپ جائیں، آپ اس پارٹی سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو نون لیگ سے زیادہ اختلاف ہے، کیونکہ پنجاب میں اصل مقابلہ آپ کا نون لیگ سے ہے، پیپلز پارٹی سے آپ کا اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں،
ان کے اندر شیئر کر سکتے ہیں، اپنی اچھی چیزیں لے سکتے ہیں۔ پنجاب کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ پنجاب میں آزاد لوگ بھی ہیں 15 یا 16 MPs، پھر دوسری پارٹی بھی ہیں چھوٹی چھوٹی، پیپلز پارٹی کی بھی 10 ہیں، 8 سیٹیں جو ہیں کیو والوں کی بھی ہیں، چودھری شجاعت گروپ کی۔ تو اس طرح مل ملا کے آپ وہاں بھی اپنا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو مطلب یہ کہ آپ اپنے کارڈ بہت اچھی طریقے سے کھیل سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جذبات میں رہتے ہیں کہ نہیں جی مجھے پاور چاہیے، مجھے ٹروتھ اور میجورٹی چاہیے، میرے ساتھ دھوکہ ہوا، فراڈ ہوا، ٹھیک ہے، اس کو آپ چیلنج کریں، آپ جائیں۔ لیکن اگر آپ تحریک چلائیں، جیسے PNA کی تحریک تھی، پاکستان نیشنل الائنس کی بھٹو کے خلاف، وہ آپ چلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک ٹف ٹائم ہے۔ پھر اس میں سامنے والا فریق جو ہے نا وہ بھی غصے میں آ جاتا ہے۔ تو ابھی تو لچک ہے، اب آپ کو بہت چھوٹ دے دیں گے، اب ایک آپ فری شخصیت بن جائیں گے، گھومیں گے، آرام سے گھر میں رہیں گے۔ پولیٹکس میں تھوڑا آپ کا رول کم ہو جائے گا، ایسے پارٹی ہیڈ نہیں رہیں گے آپ، ڈیسیشن میکر، لیکن پیچھے سے ڈیسیشن تو آپ کریں گے، جیسے ابھی بھی آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے، لیکن اگر آپ نہیں چاہتے، آپ کہ میں تو اپوزیشن میں رہوں گا، کسی سے بات نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ ٹیبل ٹاک نہیں کروں گا، ان لوگوں سے جو یہ تھوڑے سافٹ ہوئے ہیں اور ہم سے بات کرنا چاہ رہی ہے مقتدرہ، لیکن میں ان سے بات نہیں کروں گا تو صرف اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کروں گا، اور یہ کروں گا جتنے لوگوں جگہ پہ جو 30-35 سیٹوں پہ فراڈ ہوا ہے اس کو میں چیلنج کروں گا، ان کے لیے لیگل فائٹ، وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کرتے رہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ڈیسیشن کا وقت آ گیا۔ تو یہ ابھی پہلا ہمارا ابتدائیہ تھا۔ اس کے کل ہم جو ہے نا 2 جو ہے نا وہ اس کی سیریز کی اور کریں گے، جس میں 3 ٹائپ کے سینیریوز ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا کیسے کیسے ہوگا اگر جو ہے عمران صاحب الگ رہتے ہیں، بالکل ہی الگ رہتے ہیں، ان کی بات نہیں بنتی مقتدرہ سے، تو کیا سیناریو ہوگا، PDM 2 کیا ہوگا، زرداری صاحب کہاں کھڑے ہیں، کیا بارگیننگ پوزیشن کے کون کون سے کارڈز ان کے پاس ہیں۔ دوسرا سیناریو وہ الگ ہوگا کہ نون لیگ بننا چاہتی ہے نہیں بننا چاہتی ہے، شہباز صاحب بنیں گے یا نواز شریف بنیں گے، پنجاب میں کون بنے گا، علیم خان کیا کھیل کھیلیں گے، وہ بھی بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ سیٹوں کی سپلٹ کیسی ہوگی، کس کو کیا ملے گا، کون کون سے عہدے خالی ہیں، صدر کون بنے گا، وزیر اعظم کون بنے گا، اسپیکر کون بنے گا، ڈپٹی اسپیکر کون بنے گا، وزیر اعلیٰ کون کون بنیں گے، بلوچستان کی صورتحال کیا ہوگی، تو بہت ہی باتیں ہیں۔ تو وہ 2 کل ہمارے جو ہے نا وہ آئیں گے ویلاگس، تو ان کو سننا نہ بھولیے گا۔ ابھی بھی میرے اس کو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے پیارا بھیجیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔